السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درود شریف کی فضیلت میں بعض حدیثیں۔ درود شریف پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، اس کا کیا ثواب ہے، کیا فضیلتیں ہیں، دنیا میں کیا فائدہ، آخرت میں کیا فائدہ ہے، ساری باتیں پچھلے درس میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ صرف ہم نے اس کو شمار کیا تھا، گنوایا تھا کہ کیا کیا فائدہ ہے۔ آج ہم کچھ دلیل پیش کریں گے۔ تو درود شریف کی فضیلت بیان کرنے والے 30 سے زیادہ صحابہ کرام ہیں، سبحان اللہ، اور 1 درجن سے زیادہ حدیث ہے صرف درود شریف کی فضیلت میں۔ تو اس میں سے کچھ حدیثیں اس طرح سے ہے۔ ایک حدیث جو سنن نسائی کے اندر ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدہ، کہ جو آدمی مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، درود پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ 10 صلوات، تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ وحط عنہ بها 10 سیئات، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس انسان کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ ورفعہ بها 10 درجات، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اس انسان کے درجات کو 10 درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور بعض حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیاں لکھتا ہے، 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ تو حدیث کی تمام کتابوں میں درود شریف کی فضیلت سے متعلق حدیثیں موجود ہیں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، اور تمام کتابوں میں۔ اسی طرح ایک حدیث ہے جو بیان کرنے والے ابی بن کعب ہیں رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی ہے، مشہور قاری تھے یہ۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اپنی دعا میں کتنی دیر تک، اپنی دعا کے اندر کتنی دیر تک درود شریف پڑھتا رہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جتنا تم چاہو، تمہاری مرضی۔ تو میں نے کہا کہ 1/4، تو کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ اگر پڑھو تو اور بھی اچھا ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، میں آدھا، یعنی اتنی میں دعا کروں گا جتنی دیر تک، تو آدھے ٹائم تک میں صرف درود شریف پڑھتا رہوں گا۔ تو نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، چلے گا، لیکن اگر اس سے زیادہ اگر پڑھو تو اور اچھی بات ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں 2/3 وقت تک صرف درود شریف پڑھتا رہوں گا۔ تو آپ نے کہا کہ چلے گا، لیکن اگر اس سے زیادہ بھی کرو تو اور بھی اچھی بات ہے۔ تو کہا کہ پھر ٹھیک ہے، میں پوری دعا کے اندر صرف، اپنی پوری دعا کے اندر صرف میں درود شریف ہی پڑھتا رہوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر تم ایسا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے دکھ، درد اور تکلیف کو دور کر دے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر، اتنی فضیلت دیکھے درود شریف پڑھنے کی۔ بلکہ ایک حدیث یہاں تک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل دعاء محجوب حتی یصلی علی النبی، کہ جب تک کہ کوئی انسان درود شریف نہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس انسان کے دعا کو قبول ہی نہیں کرتا۔ اس دعا کے اندر رکاوٹ ہوتی ہے جب تک کہ وہ درود شریف دعا کے اندر نہ پڑھے۔ کہ دعا کے آداب میں سے ایک انسان پہلے دعا کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، درود شریف پڑھے، پھر جو کچھ مانگنا اللہ سے مانگے، اور آخر میں پھر درود شریف پڑھے۔ یہ دعا کرنے کا طریقہ ہے۔ اسے ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثر الصلاۃ علیہ، کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو، کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ درود شریف کیا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، درود جس کو درود ابراہیمی بھی کہتے ہیں۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ جائے اس کو کہیں گے ہم درود ابراہیمی، اگر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہ آئے تو صرف کہیں گے درود۔ تو اللہم صلی علی محمد، یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ درود، جس کو ہم شارٹ میں کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صلی اللہ یہ درود ہے، اور وسلم جو کہتے ہیں سین سے، یہ سلام ہے۔ تو درود الگ چیز ہے اور سلام الگ چیز ہے، تو دونوں پڑھنا دونوں کی فضیلت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کر، یعنی کثرت سے ہم جو درود پڑھتے ہیں نماز میں، درود ابراہیمی، وہ پڑھا کریں خوب، جتنا زیادہ ہو سکے۔ فإن اللہ وکل بی ملکا عند قبری، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے میری قبر کے پاس ایک فرشتے کو مقرر کر دیا ہے۔ فإذا صلی علی رجل من امتی، اگر کوئی آدمی مجھ پر درود پڑھتا ہے، قال لی ذلک الملک، تو وہ فرشتہ مجھ سے کہتا ہے، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، دیکھیے کہ کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، اور اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر کر دیا میری قبر کے پاس۔ تو جب کوئی بھی درود
پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، تو وہ فرشتے کہتے ہیں مجھ سے، کیا کہتے ہیں؟ یا محمد ان فلان ابن فلان صلی علیکہ، فلاں آدمی جو فلاں کا بیٹا ہے، یعنی اس آدمی کا نام بھی لیا جاتا ہے، اس کے باپ کا بھی نام لیتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں، فلاں آدمی جو فلاں کا بیٹا ہے، اس نے آپ پر درود بھیجا ہے، اس نے آپ پر درود پڑھی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہوگی، گویا کہ اگر ہم ایک بار بھی درود پڑھتے ہیں تو گویا ہمارا ذکر ہمارے نبی کے پاس ہوتا ہے کہ فلاں درود پڑھا، تو ہمارے ساتھ ہمارے والد کا بھی ذکر ہوتا ہے، ذکر خیر، کہ فلاں کے بیٹے نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر انسان نیک ہو تو باپ کا بھی نام روشن ہوتا ہے، تو ایک انسان چاہتا ہے کہ اپنی ماں باپ کے ساتھ بھی اگر حسن سلوک کرے تو ایک اس کا ایک طریقہ، ایک پہلو، ایک زاویہ یہ بھی ہے، ایک گوشہ، کہ انسان کثرت سے درود پڑھے، کہ جب بھی درود پڑھے گا تو اس کے نام کے ساتھ اس کے باپ کا بھی نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ چند حدیثیں تھی، ورنہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں درود شریف کی فضیلت میں، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ پڑھیے جو ہم نماز سے پڑھتے ہیں، یا اگر بالکل شارٹ میں پڑھنا تو صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ اس کو بار بار پڑھتے رہیے، بالکل شارٹ ہے، مختصر ہے اور آسان ہے، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ تو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کا اہتمام انسان کو کرنا چاہیے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو۔